ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آصف سائبر ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شادی ہو جاتی ہے، ادھر اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں ہے، ادھر لڑکے کے ماں باپ بھی نہیں ہے، دونوں بہت زیادہ غریب ہیں، دونوں بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، زندگی گزر بسر ہو رہی ہے۔ کافی سال شادی کو ہو گئے، شوہر کا نام ابرار تھا، وہ دوسرے کے گھر پہ مزدوری کرتا تھا۔ پہلے لوگ مزدوری گھروں پہ کیا کرتے تھے، ایک سیٹھ صاحب کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، دن بدن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ہوا شوہر روتا ہوا گھر آ گیا، آنکھیں لال تال ہیں، روتا ہوا چلا آیا، بی بی کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی، بی بی پریشان ہے، میرے سرتاج آج تک نہیں روئے، میرے شوہر نامدار تمہاری آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، مگر پیارے بولو آج کیوں رو رہے ہو؟ بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھے، کہا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کیا مجھ سے پریشان ہو؟ کیا بات ہے؟ تو شوہر کہنے لگا نہیں میری بی بی، تم جیسی لڑکی تو ہزاروں میں ایک ہوتی ہے، میری قسمت سے مجھے ملی ہو۔ اللہ اللہ پھر کیا بات ہے؟ وہ شوہر کہنے لگا تمہاری میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے، اللہ اللہ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جب جب حج کا مہینہ آتا ہے میرا دل روتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی چلا جاؤں، مگر ٹوٹا پھٹا چھپر ہے، کچی دیوار ہے، گھر کو دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے، غربت پہ نظر جاتی ہے، جیب پہ جب نظر آئی میں نے سوچا کیسے جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا تو رو لیتا ہوں۔ 7 سال گزر جاتے ہیں مگر میری بی بی سنو، وہ کہنے لگا آج میرا سیٹ اور سیٹانی دونوں حج کو جا رہے ہیں، مجھے بھی نبی کی یاد آ گئی، اپنے آقا کی یاد آ گئی، سونے آقا کی یاد آ گئی، پیارے آقا کی یاد آ گئی، مگر کیا کروں؟ دیوار کو دیکھ کے رونے لگا، چھپر کو دیکھ کے رونے لگا، غربت کو دیکھ کے رونے لگا، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ۔ رونے لگا۔ بی بی نے آنسو پوچھنے کے بعد کہا میرے سرتاج پریشان مت ہو، چلو منہ دھو لو، کھانا کھا لو، میں نے کتابوں میں ایسے پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے یہ پڑھا ہے اگر کوئی حج کو جاتا ہے تو اپنی دولت کی بدولت نہیں جاتا، روپیوں پیسوں کی بدولت نہیں جاتا، پھر کہا وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلاتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ وہی جاتا ہے جس پہ آقا کا کرم ہوتا ہے، جی 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 بے شک، جس کو آقا چاہے بلا لے وہی جاتا ہے۔ جی بے شک۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ذرا پیار سے بولو اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے سرتاج رو مت،
روپیوں کی بدولت کتنے کتنے بڑے مالدار ہیں، وہ بھی کوئی جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ جس کو بلاتا ہے، سرکار جس پہ کرم فرماتے ہیں، وہی حج کے لیے جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بلائے گا، رسول پاک کا آپ پہ بھی کرم ہوگا۔ جب اتنا کہا، بی بی نے اپنے شوہر کا وضو بنوا دیا، اور وضو بنوانے کے بعد اب شوہر کو کھانا کھلا دیا، کھلانے کے بعد نماز کے بعد شوہر کو لٹا دیا، شوہر کا سر دبانے لگی، اور سر دباتے دباتے شوہر کو سلا دیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ غریب لڑکی ابھی خود نہیں سوتی ہے، خود نہیں سوتی ہے، شوہر کو سلا دیا، اب اس کو کھانا یاد نہیں آیا، اس کو پانی یاد نہیں آیا، اس کو مصلی یاد آ جاتا ہے۔ مصلی بچھا کر کے اب مصلی پہ بیٹھ کے قرآن کھول لیتی ہے۔ اس نے کہا، سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا، میں نے پڑھا ہے، نبی کی بیٹی نے بیان فرمایا تھا، اگر کوئی بیوی شوہر کے لیے سورہ طٰہٰ اور سورہ نور پڑھ کے دعائیں کرے تو اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی دعائیں میرے علی کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یہ کہا ہے، اللہ اللہ، اب اس بیوی کو دیکھو، رات کا سناٹا ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، مگر یہ بیوی قرآن پاک کھول کے پڑھنا شروع کر دیتی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھتی ہے، سورہ نور پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد رو رو کے دعائیں کر رہی ہے، مولا میں دو دن بھوکی رہی، پروردگار میں نے تجھ سے شکایت نہ کی، مولا میں نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا ہے، پروردگار پیمد لگا کر کے پہن لیا ہے، مگر مولا میں نے شکایت نہیں کی ہے۔ اے مولا پروردگار، آج میں تجھ سے مانگ رہی ہوں، اے مولا میں دامن پھیلا کے مانگ رہی ہوں، اپنے لیے نہیں بلکہ میرا شوہر جو سو رہا ہے میں اس کے لیے مانگ رہی ہوں۔ اے اللہ تو میرے شوہر کو بلا لے، میرے شوہر کو حج کے لیے بلا لے۔ ارے یہ لڑکی رات بھر روتی رہی اور دامن دوپٹہ پھیلا کے روتی رہی اور مانگتی رہی، مولا تجھے میری غربت کا واسطہ، پروردگار تجھے کربلا والوں کا واسطہ، اے مولا کربل کے میدان میں 6 مہینے کے جو بچے شہید ہوئے، مولا ان کے خون کے قطرے کا واسطہ، اے اللہ تو میرے شوہر کو بلا لو۔ پیارو، اگر اچھی لڑکی گھر میں لاؤ گے، غریب لڑکی گھر میں لاؤ گے تو وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اور اگر تم 4 پہیوں کے چکر میں رہو گے، اگر جہیز کے چکر میں رہو گے، اگر بغیر دوپٹہ اوڑھنے والی کے چکر میں رہو گے، بال کٹوانے والی کے چکر میں رہو گے، فیشنیلی کے چکر میں رہو گے، وہ جو موبائل چلانے والی، گانے سننے والی، اگر اس کے چکر میں رہو گے تو تمہارے گھر کی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ لیکن اس لڑکی کو دیکھو، روتے روتے شوہر کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مانگ رہی ہے، مولا پروردگار میرے شوہر کو بلا لے، ایسا انتظام کر دے۔ ارے صبح کا وقت ہوتا ہے، اس بی بی کی دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، یہ بی بی کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، بی بی اٹھتی اپنے آنسو پوچھتی ہے، مصلی سمیٹ کے رکھ دیتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج اٹھو، میرے شوہر نامدار اٹھ جاؤ۔ اذان ہو جاتی ہے، مؤذن نے پکار دیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن کہاں ہے تم؟ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ مؤذن 5 وقت اعلان کرتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، مسجد میں آؤ، کامیابی چاہتے ہو تو نمازیں پڑھنے آؤ، لیکن کامیابی سے تو بھاگتے ہو، تمہیں تو خالی تعویذ چاہیے، تمہیں تو
خالی دعائیں چاہیے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, میں دعاؤں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا, لوگ سنو, آج تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو اس لیے کہ یہ سید صاحب ہے, آج تم مجھے اتنے دے کے جا رہے ہو, آج کسی شاعر کو دے کے جا رہے ہو اس لیے میرے پاس آئے, دعائیں کرا لے. کسی پیر کے پاس گئے, دعائیں کرا لے. کسی مزار پہ گئے, دعائیں کرا لے. کہیں اور بزرگ کے پاس گئے, دعائیں کرا لے. لیکن میں گارنٹیڈ ایک بات بتا کے جا رہا ہوں, تمہاری ہر ایک کی دعا ہر قبول نہیں ہو سکتی, سب کی سب دعائیں قبول نہیں ہے. اگر دعائیں قبول کرانی ہے, اگر مقبولیت کے درجے کو پہنچانا ہے تو سنو, میں تمہیں بتاتا ہوں جانا کہاں ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کس کے ہاتھ چومنا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کس کی خدمت کرنی ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں پہ جا کر کے قدم ٹیکنا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں جا کے دعائیں قبول کرانی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں ولیوں میں مت جاؤ, میں یہ نہیں کہتا ہوں بزرگوں میں مت جاؤ, ارے سب کام کرو, لیکن سنو اصلی چیز کیا ہے؟ اصلی چیز تمہارے ماں باپ ہے, اصلی چیز تمہاری ماں اور تمہارے ماں باپ ہے. نبی فرماتے ہیں, آمنہ کے لال فرماتے ہیں, یہ تیرا میرا کلام نہیں ہے پیارے, اس نبی کا فرمان ہے جس نے 1400-1500 سال پہلے ہمیں دعوت دی تھی خدا ایک ہے, ہمیں بتایا تھا فرشتے ہیں. اسی نبی کا فرمان ہے, دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی. بہت خوب. نعرہ تکبیر, میرا دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ, عظمت والدین, زیارت حرمین شریفین, حجاج کرام, سرزمین کلیان پور. نعرہ تکبیر. بہت خوب, بہت اچھے حضرت. کتنا گر گیا ہے انسان. نئی نئی شادی ہوئی, نئی نئی شادی ہوئی, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا بھول گیا. جی جی جی, جس باپ نے کماتے کماتے لال خون کالا کر لیا اس مقام پہ پہنچا بھول گیا. نئی نئی شادی ہوئی, 1 کلو سیب لایا کالی پنی میں چھپا کے, اے لٹو لٹو سمجھے, چھپا کے لایا.